اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پورے ماہ رمضان میں ہم روزانہ ایک نیا موضوع لاتے ہیں اور وہ موضوع ہم قرآن کریم سے نکالتے ہیں، جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ ہماری جو معاشرتی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے، کیسے ہمیں روشنی فراہم کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، ہم اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات عرض کرتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ قرآن کریم ہمیں آداب زندگی سکھاتا ہے، ہمیں آداب گفتگو سکھاتا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا آداب گفتگو۔ ایک شکایت بڑی عام ہمارے معاشروں میں کہ لوگ شائستگی بھول گئے۔ ایک آداب گفتگو ہوا کرتا تھا، ایک طریقہ، ایک تہذیب، ایک تمدن، ادب، کہ ہاں یہاں تک بات ہوتی تھی کہ یہ کتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے یہ بچہ، یہ کس خاندان کا بچہ ہے، اس کے والد نے، اس کے دادا نے، اس کے خاندان نے کتنی اچھی تربیت کی ہے اس کی۔ آج وہ ہمارے معاشرے ہوں یا ہمارے ٹاک شوز ہوں، ہماری محفلیں ہوں، ایک تو یہ کہ چیخم پکار کر کے بات کرنا، یہ گردن کی جو رگیں ہیں ان کو پھلا کے بات کرنا، دلیل کی بنیاد پر آدمی جیتتا ہے، یہ پھیپڑوں کی قوت سے آدمی نہیں جیتتا۔ جو بھاری آواز، جو زوردار آواز، مختلف محفلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی آواز کو بلند کر کے وہ چاہتا ہے کہ وہ غالب آ جائے۔ نرمی سے بات کرنا، قولوا للناس حسنا، قرآن کریم فرما رہا ہے، اور للناس کی بات ہو رہی ہے، پوری انسانیت کے ساتھ ایسے بات کی جائے جو کہ بہت ہی حسین طریقہ ہو، دل نشیں انداز ہو۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد بہت ہی حسین انداز میں، نفیس انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کی گفتگو دلائل پر ہوتی ہے۔ قرآن کریم اس ذیل میں ہمیں کس طرح تعلیم دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہم سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید نوجوان عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، میں نے کہا جید اور نوجوان عالم دین، تشریف فرما ہے محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، فارغ التحصیل جامعۃ الرشید، کون آپ سے واقف نہیں۔ مفتی احمد عفنان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان
فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی جو انسانی قدر ہے وہ قرآن کریم تعلیم کر رہا ہے۔ یہ آداب گفتگو کے حوالے سے مفتی صاحب ہمارا دین کس طرح ہماری رہنمائی فرماتا ہے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انیق صاحب، زبان جو ہے اور کلام جو ہے یہ اظہار کا دنیا میں سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اسی وجہ سے حدیث کا ایک بڑا موضوع جو ہے وہ زبان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ داعی ہیں، اور آپ کی بھی جو حدیثیں اکثر جو ہیں وہ قولی ہیں، گفتگو، اور اس کے اندر سے بہت واضح سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی گفتگو کیسے کرتے تھے۔ قرآن بھی کلام ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پورا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ کلام کیا ہونا چاہیے اور کلام کیسے ہونا چاہیے اور کس طرح معنی خیز ہونا چاہیے۔ آپ نے جو آیت تلاوت فرمائی 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 15 صفات مومنین کی بیان فرمائی ہیں، اسی میں یہ بات ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ، اچھی بات کرے۔ احسن کا ایک ہوتا ہے حسن، حسن کا معنی اچھی، احسن کا معنی ہے بہترین، یعنی سب باتوں میں خوبصورت تر، خوبصورت ترین جو بات ہے وہ فرمائیں۔ اور آگے جو اشارہ کیا ان الشیطان ینزغ بینہم، کہ شیطان تمہارے درمیان جدائی اور درار ڈالتا ہے، تمہارا دشمن ہے۔ اس سے مراد یہ کہ شیطان جو مسلمانوں کے درمیان زیادہ جھگڑے ڈالتا ہے یا انسانوں کے درمیان، اس جھگڑے کا بڑا سبب جو ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے، تو لہٰذا تم شیطان کے حوالے میں نہ آنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں عباد الرحمن کی 8 صفات بیان فرمائیں سورہ فرقان کے آخر میں، کہ رحمان کے خاص بندے کون سے ہوتے ہیں، اس میں دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر بھی رہا ہے یا فضول گوئی کر بھی رہا ہے یا ہوا گوئی کر رہا ہے، آپ نے نہیں کرنی، آپ نے اس کو سلامتی کی، اچھی پیار کی بات کرنی ہے۔ اب حدیث میں ایک باب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آفات اللسان، تو اس کے 2 سائیڈ ہیں زبان کے نا، ایک نیگیٹو ایک پوزیٹیو، یعنی what to speak and what not to speak، کیسے بات کرنی ہے اور کیسے بات نہیں کرنی۔ قرآن حدیث نے دونوں کو ایڈریس کیا ہے۔ پہلے اس پہ آتے ہیں کیسے بات نہیں کرنی۔ اب یہ ضروری ہے کہ پہلے ہمیں پتہ لگے ایسے نہیں کرنی، اور اس پر وعید ہے، اس سے بربادی ہوتی ہے۔ سورہ حجرات میں اس کی آیت شروع ہو جاتی ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کا ٹھٹا نہیں کرنا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا، کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، میں اللہ نہ کرے نیک صاحب کا کسی بات پہ مذاق اڑا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے کہ وہ میرے سے بہت بہتر انسان ہوتے ہیں، اور میں اس میں تو مذاق اڑا رہا ہوں اور 100 باتوں میں ان سے خراب ہوتا ہوں۔ تو اللہ فرما رہے تم کسی اور کا مذاق اڑا رہے ہو ایسے آدمی کا جو تم سے بہتر ہے۔ اور یہاں گویا کہ ایک نوشن دیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں ہر آدمی آپ سے بہتر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح آپ نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے، متواضع ہمبل سمجھ کے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ جب آپ یہ سمجھیں گے نا، اس مائنڈ سیٹ سے آپ کی اکثر باتیں درست ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، جب آپ کسی کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اچھا مرزا، ایک بات کتنی اہم ہے کہ سورہ حجرات کا جو آپ نے حوالہ دیا کہ یا کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہے نا، مردوں کو الگ رکھا جا رہا ہے اور عورتوں کو الگ رکھا جا رہا ہے، یعنی کتنا بڑا نقطہ یہاں پر قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ حکم ایک آ سکتا تھا لیکن الگ الگ کر دیا، اہمیت کے لیے دونوں کو الگ کیا، کیونکہ مرد اور طرح مذاق اڑاتے ہیں، عورتیں اور طرح۔ جی ہاں، اور ایک ریالٹی یہ بھی مفسرین لکھی ہے کہ بعض دفعہ عورتیں جب فارغ رہتی ہیں تو جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو وہ یہی کام کرتا ہے کہ پھر وہ اس کے تبصرہ، اس کا تبصرہ، جیسے ہماری قوم کا پی ایچ ڈی اسی میں ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ فارغ آدمی کا کام ہوتا ہے، ویلا آدمی کو کہتے ہیں نا، جو کام کا آدمی اس کو ٹائم نہیں ہوتا میں آپ کے بارے میں بات کروں، یہ اپنے کام سے کام ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برے لقب سے نہ پکارو۔ اب اپنے آپ کو تو برے لقب سے کوئی نہیں پکارتا، تو مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا نہ پکارو، تو اپنے آپ اس لیے کہا کہ جیسا اپنوں کو سمجھتے ہو دوسرے انسانوں کو ایسا سمجھو، کہ میں کسی کو بھینگا، کانا، غریب، پھوڑ، بے وقوف، جاہل، یہ لقب ہے، یہ کسی کو لقب نہ دو۔
ولا تنابزوا لا تلمزوا انکم، تانا نہ دو، یہ عیب جو ہے ولا تنابزوا بالالقاب، لقب سے نہ پکارو کہ کسی کا نام بگاڑ دیا، اچھو کر دیا، ٹٹو کر دیا، اور ہمارے ہر زبان الگ طرح کسی کا نام کر کے اچھا سا نام ہوتا ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں، تو نام خراب کر کے نہ بگاڑو، ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے فاسق ہو جاؤ گے، گویا کہ زبان کا غلط استعمال کرنا آپ کو فاسق بنا دیتا ہے ایمان کے بعد، ایمان کے بعد اللہ ہوئے، یعنی گناہ کبیرہ ایسا ہے، وہ جو حدیث میں آئے نا کہ حل اکب الناس علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو الٹا جہنم میں جو چیز گراتی ہے وہ زبان کی کاٹ ہے، کاٹ، یہ زبان سے جو ہم دوسروں کے دل کاٹتے ہیں یہ گراتی ہے، سب سے زیادہ لوگ اس پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ خواتین کو، جو آپ نے کہا نا کہ خواتین کا الگ تذکرہ کیوں کیا، یہ میں عرض کرتا ہوں، آپ نے ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، آپ نے مردوں میں بیان کیا، تو پھر خواتین نے کہا بھی ہمیں بھی بیان کرے، تو آپ نے ان کو الگ بیان کیا، اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ صحابیات ہیں، وہ ڈر گئیں، کہا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، دو وجہ، تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو، لعنت کا مطلب زبان کے گناہ، یہ خراب وہ خراب، یہ گندہ یہ تم زیادہ کرتی ہو۔ اب یہ خواتین متوجہ ہوگی، صحابیات تھی، انہوں نے اپنا زیور اللہ کے راستے میں دینا شروع کیا، توبہ کی کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کریں گے، وہ تکفرن العشیرہ، شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔ اب یہ زبان کے گناہ ہیں۔ پھر اچھا آگے دیکھیں، ولا یغتب بعضکم بعضا، پانچواں گناہ، یہ ایک سیکوینس سے قرآن میں چل رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ ایک دوسرے کا کسی مردہ کا گوشت کھا لو؟ اب یہاں مفسرین نے بات کی کہ غیبت کو مردہ کا گوشت کیوں کہا گیا؟ تو کیا وہ اس لیے کہا گیا کہ جس کا میں عیب بیان کر رہا ہوں، منیق صاحب نہیں ہے، میں آپ کا اللہ نہ کرے کوئی عیب بیان کر رہا ہوں، تو آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے یہاں پر، تو مردہ کا مطلب ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، اس کا گوشت کھا رہے، اور یہ حقیقت میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتیں لائی گئیں، اور ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، اور کہا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا، ان کی بہت طبیعت خراب ہوگی، تو آپ نے برتن رکھا، آپ نے فرمایا ان کو بولو قے کرے، تو انہوں نے اس پہ الٹی کی، قے کی، تو خون کے لوتھڑے نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حلال سے روزہ رکھا، حرام کو کھا لیا، یعنی کسی دوسری عورتوں کی انہوں نے غیبت کی ہے، اور وہ نکلا ہے۔ اچھا ایک بڑی مسکنسپشن ہے، غیبت جو ہے نا زبان کے گناہوں میں سب سے زیادہ وائڈ سپریڈ ہے اس وقت، سب سے زیادہ، ہر مجلس کا وہ مزہ لطف اس میں ہوتا ہے کہ کسی کی عزت اچھالی جائے، کسی کے خلاف بات کی جائے، اس کو دین بھی بنایا جاتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں فلاں آدمی بہت بے نمازی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں میں کوئی دین کا کام کروں، حالانکہ یہ بے دینی اور گناہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو سب کے پبلک کے ذہن میں بتانے کی کیا ضرورت ہے فلاں آدمی بے نمازی ہے، یا فلاں اتنا گندا ہے، گناہ کرتا ہے، یہ تو اس کے اللہ کا معاملہ الگ سے سمجھائیں جا کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کسی بھی انسان، کسی بھی بھائی کا برا تذکرہ کرنا۔ اب ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو منہ پہ کہہ دوں جا کے، بھئی آپ منہ پہ کہہ سکیں نہ کہہ سکیں، اگر اس کو برا لگتا ہے یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ افإن کان فیہ ما نقول، اگر وہ ویسا برا ہے، وہ کنجوس ہے، بے نمازی ہے، پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا پھر بھی غیبت ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ نے بہتان لگایا، فقط بہتہ، ڈبل گناہ کیا الزام میں، اور جو بہتان بھی بہت ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے، مشکات میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں خدا دا نا ہے، اللہ کا نام ہے، بھائی اگر تو سیدھی رہی ہم سارے سیدھے رہیں گے، سبحان اللہ، اگر تو خراب ہو گئی ہم سب خراب ہوں گے، کیونکہ دیکھیں زبان غلط بات بولتی ہے تو غصہ بھی آتا ہے، زبان غلط بات وہ کرتی ہے اس کے بعد ہاتھ چلتا ہے، پاؤں چلتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں۔ اگر زبان صحیح رہے گی تو دنیا کے اکثر جھگڑے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ ایک چیپٹر ہم نے تقریباً اس کو خلاصہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہم مطلب روزمرہ جو باتیں ہم زبان سے بول رہے ہیں یہ ہمیں بولنی نہیں ہے، ہم دن میں کوئی 40-50 گناہ زبان سے کر رہے ہیں، اور اب جو تھوڑی بہت کوئی ہم عبادت نماز تلاوت کی کرتے ہیں اس سب کو ہم برباد کر رہے ہیں کسی زبان، اور کبھی دین کے عنوان سے کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، کہ کسی کی دینی خرابی بیان کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم جب کسی کی دینی خرابی بیان کر رہے ہیں تو یہ نیک کام کر رہے ہیں، یہ بھی ہم برباد کریں۔ تو یہ تو ہم نے غیبت، چغلی، بہتان، کینہ، اور اسی طرح چغلی کا مطلب ہے صحیح بات ہے، یہ بھی ڈیفینیشنز
صحیح بات کو میں دوسرے کو بتا رہا ہوں جس سے جھگڑا پڑے گا. مثلا کسی نے آپ کے بارے میں غلط بات کی کہ بھئی آپ ایسے ہیں, اب میں آپ کو آ کے بتا رہا ہوں بھی فلاں تو یہ چغلی ہے, گناہ ہے, کبیرہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرے پر شکایت چغلیاں نہ لگایا کرو, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تم میں نکلوں اکون سلیم الصدری, میرا سینہ تم سب کی طرف سے صاف ہو. اللہ اکبر, اللہ اور ایک اکبر. بڑے سلف صالحین میں بزرگ تھے, ان کو جب کوئی بتاتا تھا نا فلاں نے آپ کے بارے میں کہا ہے, تو وہ کہتے تھے فلاں نے تو میری حیا کر لی, میرے منہ پہ نہیں کہا, تم میرے منہ پہ آ کے کہہ رہے ہو, میں تمہیں کیا ضرورت ہے تم مجھے بتاؤ فلاں نے کہا ہے. تو یہ آج کل میڈیا ماشاءاللہ اس کا کمال کا وہ تمغہ ہے, چغلی کرنا, خبر پھیلانا فساد کے لیے, خبر پھیلانا برباد کرنے کے لیے, خبر پھیلانا پاکستان کو ذلیل کرنے کے لیے. جو لوگ دنیا کو نہیں پتا وہ بھی بتانا کہ پاکستان اتنا خراب ہے, یہ غلط ہو رہی ہے. خبر پھیلانا لوگوں میں انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے, خوف کریٹ کرنے کے لیے, مایوسی پھیلانے کے لیے, یہ سارا جو ہے وہ چغلی میں, اور اگر غلط ایگزیجریٹ کیا جائے تو بہتان میں آ جاتا ہے. اب آپ صرف اسی سے دیکھ لیں کہ پورے معاشرے کا جو فساد اس وقت ہمارے پاس ہے اس کی کتنی بڑی وجہ زبان, اور زبان کا مطلب زبان نہیں, وہ آڈیو بھی, لکھنا بھی زبان میں آتا ہے, غلط بات لکھنا, بولنا, ایکٹنگ کرنا ایسی بات جس سے کوئی غلط لوگوں میں سمٹم, مووی بنانا, یہ اظہار ہے نا. اظہار کے جتنے انداز ہیں جو اگر جن میں آپ کسی کو خراب کر رہے ہیں, کسی کے خلاف کام کر رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں, تو وہ یہ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہو گیا کہ کیا زبان کے گناہ کیا ہوتے ہیں, آفات اللسان. ٹھیک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زبان کا استعمال احسن طریقے سے ہو, ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے. چغلیاں نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی, کسی کے برے ناموں سے برے القاب نہیں رکھنا وغیرہ وغیرہ, یہ سب باتیں آپ نے بیان فرما دی. زبان کا ایک لہجہ ہوتا ہے, ایک انداز گفتگو ہوتا ہے, اس میں شائستگی کا عنصر غالب رہنا چاہیے. اچھا, یہ ہماری دینی اقدار ہیں. ہماری سماجی اقدار بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھیں. ہمیں ادب تمیز ہمارے بڑے سکھاتے تھے, لیکن شاید ہمارے یعنی آج کے والدین نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ بڑھا دی ہے, تربیت پہ کم کر دی ہے. کہ بڑے اچھے اسکول میں داخلہ اس کا ہونا چاہیے, یہ او لیولز اور اے لیولز کر کے نکلے گا, آگے جائے گا وغیرہ وغیرہ, اور دنیا کمائے گا. لیکن اسے بات کرنے کا سلیقہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد, اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ. اللہ اکبر, ادب سکھاؤ. اب اس میں ایک آپ کا طریقہ گفتگو کیا ہوگا, یہ بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا. لیکن جیسا آپ نے بہت اچھی بات فرمائی, ٹاک شوز میں وہ تو انریسٹ کریٹ کرنا وغیرہ, پاکستان کو بدنام کرنا, ملک اور قوم کی حمیت کا خیال نہ رکھنا. اس کے ساتھ ساتھ جو چیخم پکار, اللہ اکبر, جو مختلف پارٹیز کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جتنی زیادہ چیخم پکار ہوگی اتنی زیادہ ریٹنگ آئے گی. ہیٹ سپیچ. تو یہ جہالت کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور اس پر خوش ہیں, یعنی احساس تک نہیں اس بات کا. بچوں نے اور خاص طور پہ یوتھ نے, ہم سروے کرتے ہیں, وہ ہمارے جو ٹاک شوز ہیں ان کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. کوئی ایک معلوم ہو کہ یہ آدمی بات کر رہا ہے, دل نشیں انداز ہے. دعوت دین دینا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا داعی دین نہیں ہو سکتا اس زمانے میں, اور فرعون سے زیادہ دین دشمن نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, آپ فرمائیے قول لین, کیا اللہ فرما رہا ہے جو قرآن کریم میں اللہ نے رکھ دیا, ارشاد. اچھا, اب اس پر ہم آ جاتے ہیں کہ گفتگو کا پازیٹیو انداز کیا ہونا چاہیے, جو آپ نے بڑی اچھی تمہید باندھ دی اور اشارہ بڑے اہم ترین قرآن کے واقعے کی طرف کر دیا کہ قولوا قولا لینا, کہ موسیٰ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ہم لوگ اصل میں دینی حمیت یا قومی حمیت میں سمجھتے فلاں بڑا خراب آدمی, میں اس کو گالی نکالوں گا تو وہ صحیح ہو جائے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے قولوا قولا لینا. فرعون جیسا جو خود کو خدا کہتا ہے اور کہہ رہے اس سے نرم بات کرنا, لعلہ یتذکر, اللہ, کہ یعنی
فرعون جیسا دنیا کا سب سے گمراہ آدمی کے بارے میں بھی آپ کو بے یقینی نہیں ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے کہ وہ بھی نیک ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، او یخشا، شاید وہ بھی اللہ سے ڈر جائے. اللہ اب ہمارے لوگ کہتے ہیں ہاں تم دعوت دے دو نا اسرائیل کے اس کو ہاں وہ بھی کیوں ہم کیوں نہیں دیں گے، وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. جی جب فرعون سے امید ہے اس سے امید کیوں نہیں ہے؟ وہ تو اللہ کو پتا کہ اس نے ہدایت پہ آنا ہے کہ نہیں آنا. جی بالکل، ہاں جی ہاں بالکل، ہدایت پہنچانا ہمارا کام ہے، وہ دینا یا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے. ہم نے اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں، اللہ کے کام خود پکڑ لیے ہیں. اللہ اکبر نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا اسی طرح اب اس پر ذرا آ جائے شائستگی. جی تو اس کی میں 2-3 مثالیں عرض کروں. دیکھیں شائستگی میں لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو پکارے تو کہہ رہے ہیں یا بنیہ، اے میرے پیارے بچے. کہ میرے بچے، اے میرے پیارے بچڑے کہتے ہیں نا محبت سے. یہ بنیہ میں جو یائے تصغیر نا یہ محبت کے لیے آتی ہے. محبت کا کوئی لقب میرا بچہ، میرا بچو، اس طرح کے ہم لفظ کہتے ہیں. یہ اس طرح. اور جب بچہ باپ کو پکار رہا ہے تو ابراہیم اپنے کافر باپ کو پکار رہے ہیں، یہ چچا کو جو بھی روایت ہے. کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. یعنی اگلے کو یہ ظاہر کرنا اپنے کلام، اپنی گفتار سے کہ میں آپ کے لیے مخلص ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم حکمرانوں کو خط لکھ رہے ہیں اور ان میں بعض اسلام کے واضح دشمن بھی ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں یا قیصر عظیم ہرقل عظیم الروم، روم کے بڑے بادشاہ سلامت، آپ کی خدمت میں سلام. دیکھیں نا، کسرا کے بڑے بادشاہ سلامت، آپ کی خدمت میں سلام. تو یہ نہیں کہ کوئی میرا مخالف ہے تو میں اس کو ذلیل کرنا شروع کر دوں. اس کی بھی جب اس کا جو لقب بنتا ہے، جو عزت بنتی ہے، اس عزت سے آپ نے اس کو پکارا تو وہ اس کو احترام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب صفت آئی ہے، آپ کو سب کے نام یاد ہوتے تھے کیونکہ میں کسی کے نام سے پکارتا ہوں تو بڑا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا، عربوں میں نا لوگوں کے 2-3 نام ہوتے تھے، یعنی ایک نام ہوتا تھا، ایک کنیت ہوتی تھی جیسے. تو اللہ کے نبی کو پتا ہوتا تھا کہ اس کو کون سا نام اچھا لگتا ہے. جیسے عرب کنیت سے پکارتے تھے، ابو عبداللہ، ابو جابر، ابو خالد. تو آپ اس کو اس کی کنیت سے پکارا کرتے تھے اور اس کے لہجے میں اس سے خطاب کیا کرتے تھے. اور آپ قبیلہ خزاعہ سے بات کرتے تھے تو ان کے لہجے میں ان سے اچھی بات کرتے تھے. قبیلہ طے سے بات کرتے تو ان کے لہجے میں ان سے اچھی بات کرتے تھے. فصیح بلیغ ایسا کلام کرتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم آپ کے الفاظ کو گن سکتے تھے موتی کی طرح. تو دوسری بات یہ ہوگی صاف بات کرنا. یعنی ہم جو کہتے ہیں اب یہ منع ہے کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں کسی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم، ایک ایک لفظ صاف صاف. اور بعض دفعہ آپ اہمیت والی بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے. بہت ساری مثالیں. مثلا ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے تو انہوں نے وضو کیا ہوتا تو ان کی ایڑی جو تھی اس پہ پانی نہیں لگا ہوتا، یعنی ایڑی نہیں دھوئی. تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، 3 دفعہ کہا کہ بھئی یہ ایڑی تمہاری جل جائے گی کیونکہ تم نے دھوئی نہیں. جب دھوئی نہیں تو وضو نہیں ہوا. تو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو فرمایا کرتے. پھر آپ نے جو ہے نا لوگوں کی توجہ لینے کے لیے ان سے سوال کرتے. یہ کلام کا ادب ہے کہ آپ سارا خود نہ بولیں، سوال کریں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بھی مجھے بتاؤ مفلس کون ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اس کے بعد مال نہیں. آپ نے کہا نہیں، مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت پہ بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا لیکن چونکہ لوگوں کے حق مارے ہوں گے تو ایک ایک کر کے اس کی نیکی جائے گی اور پھر گناہ لوگوں کے لادے جائیں گے، یہ مفلس ہے. اچھا اسی طرح آپ نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کیا کرو. تو آپ کا آڈینس کون ہے؟ بچہ ہے، بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، کم پڑھا لکھا ہے، زیادہ اب یہ سمجھ ہمارے اندر نہیں ہے کہ بھئی لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق، اس کی سطح کے مطابق بات کرنا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا. اسی طرح اللہ کے نبی کی زبان کی عادت تھی کہ اگر کوئی بدتمیزی کرتا آپ اچھی بات کرتے. مثال طور پہ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، یہ بہت ہی خراب آدمی ہے، بد کردار اور یہ وہ. جب آیا تو اللہ کے نبی نے اس سے بڑی پیاری بات کی، جیسے آپ اکرام فرماتے تھے، اپنا تکیہ پیش کرتے، کھانا رکھتے ہو، آپ نے سارا کیا. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے بہت خراب آدمی ہے. تو آپ نے فرمایا میں تو خراب نہیں ہوں،
وہ خراب ہے. تو یہ آپ یعنی اگلا آدمی جیسے بھی بات کرے, ایک دیہاتیوں کے بڑے واقعے ہیں, وہ آئے رسول اللہ کو گالیاں نکالیں, برا بھلا کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پیار سے بات کی اور پھر صحیح کر لیا. اچھا, اسی طرح ایک بڑی چیز ہے آرٹ آف لسننگ, یہ ہمارے اندر نہیں ہوتا. یعنی یہ جو کمیونیکیشن یا مینجمنٹ کے جن کو گرو کہا جاتا ہے نا, ایڈمس, تو وہ کہتے تھے کہ ٹو بی اے گڈ اسپیکر یو مسٹ بی اے گڈ لسنر. اگر آپ گڈ لسنر نہیں, آپ کبھی بھی اچھے اسپیکر, جو ہر وقت بولتا رہتا ہے, کبھی اچھا اسپیکر نہیں ہوتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتبہ آیا ہے جس کا ابو الولید نام ہے, اور وہ ایسی واہیات باتیں کر رہا ہے آ کے. وہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ دین لے کر آئے ہیں تو یہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے, تو ہم آپ کو صحیح کرائیں, آپ کو پیسہ چاہیے, آپ کو بادشاہ چاہیے, آپ کو لڑکی چاہیے. ایسی واہیات باتیں اللہ کے, ہمارے ساتھ کوئی کرے ہم کو باہر نکال دیں. اللہ کے نبی چپ کر کے سن رہے ہیں, اور جب اس نے باتیں کر لی, آپ نے کہا بس ابھی بھی آپ کہہ رہے اور باتیں تو کرو, بس اکفیت یا ابا الولید, ابو الولید ہوگی بات پوری, انہیں ہوگی. آپ نے کہا اب میں بات کرتا ہوں. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم غافر الذنب آپ شروع ہوئے تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون بشیر و نذیرا. اب آپ نے کہا یہ قرآن ہے میرا پیغام, یہ اللہ کا پیغام ہے, میں ڈرانے والا آیا ہوں. وہ کانپنے لگ گیا. اللہ. تو اگلے کا برتن خالی کر دینا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنی بات نہ کرو لوگ بور ہو جائیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہفتے میں ایک دن درس قرآن دیتے تھے. تو صحابہ نے کہا یار آپ تھوڑا زیادہ دیا کریں. آپ نے کہا نہیں, رسول اللہ نے فرمایا تھا اتنی بات نہیں کرنا کہ لوگ بور ہو جائیں. اللہ حکمت, دیکھیں حکمت, ڈوز یعنی معمولی ڈوز دینی ہے. لطیف کلام, پیارا کلام, شائستہ کلام, شستہ کلام, اگلے کو سمجھ کر کلام کرنا جتنا وہ چاہ رہا ہے, سوال کرنا, سوال کا اچھا جواب دینا. تو یہ تھوڑے سے وہ آداب ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے. آپ جو گفتگو فرما رہے تھے تو دو تین باتیں ذہن میں آ رہی تھیں. کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خامی کی طرف اشارہ کیا ہو اور کسی شخص کا نام لے کر اشارہ کیا ہو. آج کل کیا ہو گیا ہے, یعنی آج کل کیا ہو گیا ہے, یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. یعنی آج کل لوگ بڑے اونچے مکانات بنانے لگے ہیں. اب جہاں تک بات پہنچانی تھی وہ پہنچ گئی. اللہ اکبر. کبھی ایک بار بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی پوری بات توجہ سے نہ سنی ہو اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہ سنی ہو. اللہ اکبر. کتنا مشکل کام ہے. ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں, اگر مجبوری ہوتی ہے تو ہم سن لیتے ہیں, لیکن ہم کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں, کہیں ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کان لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے بات ہم سن لیتے ہیں. اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ بیکار باتیں ہیں ہم توجہ ہی نہیں کرتے اور بات فوراً روک دیتے ہیں اس کی. ہاں یار بات سمجھ میں آ گئی ہمارے. یہ آپ نے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہ میں توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں, آپ نے بات سنی. اور یہ تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو صاحبان عقل ہیں. اللہ اکبر. ایک پاگل عورت نے آپ کو روک لیا ہے مفتی صاحب, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور آپ سے باتیں کرنے لگی. آپ ان کی باتیں, اس عورت کی باتیں سننے میں محو ہو گئے. اور کیا دیکھیے کیا لوگوں نے کہا, صحابہ نے کہا کہ یہ پاگل عورت ہے, آپ اس کی بات سن رہے ہیں. چلتے ہیں, ظاہر ہے وقت بڑا قیمتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس پاگل عورت کی بات, اللہ اکبر, اگر محمد نہیں سنے گا تو کون سنے گا. کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آداب ہیں. ارشاد. بڑی اہم بات جی فرمائی. اچھا, اسی طرح ایک اور چیز ہمیں بہت سیکھنے کی ہے, دا آرٹ آف ریمیننگ سائلنٹ. ہمیں چپ ہونا نہیں آتا. جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں خاموش زیادہ رہتے تھے, بات تھوڑی کرتے تھے. عجیب بات. یعنی سب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ بات کریں, آپ کم بات کرتے تھے, لیکن جب بات کرتے تھے تو جوامع الکلم و منابع الحکم, کہ وہ حکمت کے سرچشمہ ہوتا تھا. ایک جیسے ایک حکمت کا چشمہ پھوٹ رہا ہے, اور وجیز بات, یعنی ایک تو آپ نے فرمایا من صمت نجا,
جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ما ان ندمت علی السکوت مرتن، میں خاموش رہنے پہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوا، اللہ جب بھی شرمندہ ہوا بولنے پر ہوا کہ یہ بات نہ بولتا تو اچھا ہوتا کہ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا قل خیرن او الا فصمت، اچھی بات کرو یا چپ رہو۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہلے تولو پھر بولو، تو کون تولتا ہے؟ ہم تو بعد میں بھی نہیں تولتے، کبھی پہلے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے نا کنسنٹریٹ ہو جائیں اور سوچیں کہ میں یہ جو بات کروں گا اس کا دینی یا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا۔ میں بولوں انیک صاحب نے ایسے کر دیا، وہاں پر ایسے ہو گیا، ایک عمارت کھڑی ہو گئی، ایک بس کھڑے میں گر گئی، کل ڈاکو نے ادھر آدمی کو لوٹ، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا بول رہا ہوں۔ تو یعنی اس کو کانشیسلی سوچیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا فائدہ ہے۔ اچھا اب ضروری بات کرنی ہے مجھے، مجلس کا جوکر بننا ہے مجھے، کیوں بننا ہے بھائی، چپ بیٹھ۔ تو آپ نے کہا قل خیرن، یعنی یہ وہ حدیثیں ہیں جس کو محدثین نے کہا ہے کہ یہ پلر ہیں اسلام کے، یہ حدیثیں قل خیرن الا فصمت، صحیح بات کرو یہ جو خیر الکلام ما قل و دل۔ اچھا اب ہمارا کیا ہوتا ہے، مجھے ایک بات کرنی ہے تو میں 10 منٹ کی تقریر کروں گا اتنی چھوٹی سی بات کے لیے، بھائی مختصر بات کرو۔ آپ نے فرمایا سب سے اچھی بات وہ ہے جو قلہ تھوڑی ہو، دلہ ٹو دی پوائنٹ، دلیل کے ساتھ، ٹو دی پوائنٹ، دلیل کے ساتھ ٹو دی پوائنٹ، یہ کام ہے، اس طرح کرنا، یہ ہونا چاہیے، لمبی لمبی باتیں نہیں کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت چھوٹی بات کرتے تھے اور دنیا آج تک اس کے معنی نکال رہی ہے۔ آپ نے فرمایا الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ، لوگ جو ہے نا مائنز ہوتے ہیں، کانے جیسے سونے چاندی، اب آپ نکالتے رہیں جناب، کان ہوتے ہیں ان کے اندر جوہر ہوتا ہے، ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو چمکایا جا، پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا الناس کا اسنان المشت، 3 لفظ، لوگ کنگھی کے دانوں کی طرح ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں کنگھی جو ہوتی ہے نا اوپر نیچے ہوتی تھی، اکٹھی نہیں ہوتی تھی، کوئی موٹا کوئی پتلا کوئی لمبا، یعنی آپ بتا رہے سارے انسان قابل قدر ہیں اللہ کے ہاں، سب میں کوئی کوالٹی ہے، کوئی یہ ہے۔ اور آپ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں 2 3 لفظ میں آپ نے پورے معنی سمو دیے۔ یہ آتا ہے قرآن حدیث پڑھ کے اور حکمت والی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کی باتیں سن کے۔ اسی طرح ایک آداب یہ ہے، آپ فرماتے تھے کبر کبر صحابہ کو، پہلے بڑے کو۔ اب یہ ہمیں تمیز نہیں ہے کہ بڑا بیٹھا ہے تو میں چھوٹا بولے جا رہا ہوں، تو بھائی بڑا زیادہ بولے چھوٹا کم بولے جہاں ضرورت ہو، یہ بھی نہیں بالکل چھوٹا کم بولے بڑا زیادہ بولے، کہ بھی ایک بڑا ہے اس کا آداب، چاہے وہ علم میں بڑھتا ہے چاہے مرتبے میں بڑا ہے۔ اسی طرح ایک اور ادب بڑا سیکھنے کا ہے کہ جب کسی بڑے سے ملا جائے تو اس کو کہا جائے جی مجھے نصیحت کیجئے۔ تو صحابہ جو آتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے یا رسول اللہ اوصینی، ہمیں وصیت کرے۔ تو آپ وہ کبھی فرماتے تھے تقوی اختیار کرو، کبھی آپ فرماتے تھے یہ کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ کبھی آپ کسی ایک چیز سے منع فرماتے تھے، کبھی آپ کہتے تھے جھوٹ نہ بولو، کبھی کہتے تھے لا تغضب، غصہ نہ کرو، یعنی اس کے حالت کے مطابق۔ میں نے اب ایک دفعہ ایک جرمنی میں ایک جج تھے، تو ہماری اسٹوڈنٹس کی ان سے ملاقات ہوئی، ہم اسلامک اسکالرس تھے، تو انہوں نے اپنی بات کی تو میں نے ان سے پھر آخر میں کہا آپ کوئی نصیحت کریں۔ وہ بڑے خوش ہو گئے نا کہ ان کے یہاں تو یہ ادب نہیں ہے نا کہ بڑے کو اتنی عزت دے کر اس طرح بات کرنا، تو میں نے کہا آپ کوئی نصیحت کریں، تو بڑے خوش ہو۔ میں نے کہا یہ ہماری اسلامک ایتھکس ہے، تو انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی کہ بھئی آپ ہر ایک سے ملا کرو، کسی سے وہ نہیں کیا کرو۔ تو یہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جو ہے نا کہ یعنی نصیحت کی نا، اور نصیحت بہت مختصر سی، آگے بات کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں، اچھا اسی طرح زبان کو صاف بولنا، یعنی ہمارے جو ہو گئے نا اردو میں انگلش کو ملایا اور دو کو ملایا نہ، اچھا اگر آپ ان صاحب کو جو اکثر لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سے الگ اردو بلوائیں گے، نہ ان کو اردو سے آتی نہ انگلش سے آتی ہے۔ آپ انگریز ایسے نہ بنے، انگلش میں جہاں ضرورت کی بات ہے، انگلش بہت اچھی زبان ہے دعوت کی، آپ پھر پوری انگلش بول لیں نا، آپ پوری اردو بول لیں، یا جو ضرورت کا لفظ ہے، کوئی ٹرمنالوجی ہے، کوئی اصطلاح ہے تو وہ آپ بول لیں، جو اردو میں دستیاب نہیں ہے یا لوگوں کو زیادہ اچھی سمجھ نہیں آتی اس کی، تو آپ بول لیں، وہ عربی میں بول لیں۔ تو یہ زبان بڑی صاف، تو چنانچہ جیسے میں نے کہا کہ ہر زبان ہر آدمی کے لہجے میں سے بات کرتے تھے۔ دیکھیں رسول اللہ کی جو تربیت ہوئی، آپ کو طائف بھیجا گیا، طائف بھیجنے کے 2 مقصد تھے، ایک صحت، کہ بھئی جب بچہ شہر کے آلودہ ماحول سے باہر جاتا ہے تو اس کی تربیت بڑی اچھی ہوتی ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے تھوڑا سا۔ دوسرا یہ تھا کہ
زبان صاف، جی کیونکہ شہر کی زبان جو ہے نا آلودہ ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے کراچی ہے، جی پنجابی بھی ہیں، میمن بھی ہیں، پٹھان بھی ہے، تو زبان ذرا مکس اپ ہو جاتی ہے، تو وہاں دیہات میں زبان خالص ہوتی تھی، تو آپ پھر اس لیے افصح العرب تھے، جی یعنی پورے عرب کے سب سے زبردست زبان دان۔ اب یہ ہمارے ہاں بڑا کم ہو گیا ہے کہ مثلا اردو لٹریچر یا انگلش لٹریچر کی بات کریں، ہمارے لوگوں کو نہیں آتا۔ آپ تو ماشاءاللہ شاعر اور مشاعرے نہیں، آپ نے آپ ہوس رہے ہیں، میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیبوں کی صحبت میں آپ رہے ہیں۔ یہ اب لوگوں کو کوئی بیسک اردو بھی آپ ذرا تھوڑی سی بول دینا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اچھا مغرب جو ہے یا ایون جرمنز یا انگریز جو ہیں وہ اپنی لٹریچر پر بڑی محنت کرتے ہیں، اپنی زبان کی اعلیٰ لٹریچر میں اپنے دیکھ رہا تھا میرے اسکول میں بچے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے پوئٹس کو، شاعروں کو، ادیبوں کو اسکول میں لاتے ہیں بچے، تاکہ ان کو آئیڈیالائز کریں، یہ ہمارے لیڈر ہے جی بھائی، اس نے کلام لکھا ہے، واہ بھائی واہ، ان سے آٹوگراف لیتے ہیں۔ جی اب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے بچے نا اعلیٰ ادبی کتاب پڑھیں اور ان کو سکھایا جائے بیٹا یہ لفظ غلط ہے، ایسے نہیں بولتے۔ جی میں ایک سبحان چھوٹی سی اللہ۔ مثال عرض کروں، ایک دیہاتی آیا، اس نے رسول اللہ کے دروازے پہ دستک دی اور کہا علی جو، کہ علی جو کا اردو میں اگر میں ترجمہ کروں مطلب کیا میں گھس جاؤں؟ میں ایسے نہیں بولتے، بولو ادخلو، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اب یہ ہمارے گھروں میں یہ بچوں کو شائستہ زبان، جی ہاں، نرم زبان، ادبی زبان جو ہمارے والدین ہمیں سکھاتے تھے۔ سکھاتے تھے، یا اچھی کتاب، اب اچھی چونکہ کتابیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، اچھا جی ہاں، کنٹینٹ اچھا نہیں سنا ماحول جا رہا۔ نہیں ہے، اب بہترین مقام پر آپ لے آئے گفتگو کو، ٹو ڈوز، کرنے کے کام۔ بنیادی ذمہ داری ہمارے والدین کی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہمارے والدین، اگر ہم کوئی غلط جملہ ہماری زبان سے نکل جاتا تھا تو ہمارے اپنا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ہم نہیں کرتے، لیکن ہمارے والد ہمیں فوراً ٹوک دیتے تھے کہ یہ جملہ تم اٹھ بیٹھ کن میں رہے ہو، اللہ اکبر، اللہ بس اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ تمہاری صحبت کیا ہو گئی ہے، کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو بنیادی کام ہے والدین کا۔ اس کے بعد تعلیمی ادارے، کیا ہمارے تعلیمی ادارے ہمیں یہ جو مینرزم ہے یا جو ایتھکس ہوتی ہے وہ سکھاتے ہیں؟ جاپان میں 5 سال تک بچہ صرف اخلاقیات سیکھتا ہے۔ تیسری ذمہ داری آپ حضرات کی، علماء۔ ہمارے پاس جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اور جو واعظ ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں گفتگو میں آتی ہیں، لیکن ان مسائل پر توجہ کہ کلام میں، گفتگو میں، یعنی شائستگی کیسے پیدا ہوتی ہے، آپ کی بات میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آداب گفتگو کے حوالے سے ہمیں کس بات کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب آتی ہیں اولاد میں، اللہ اکبر، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو وہ ہمارے والدین، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور ہماری مساجد، یعنی ہماری جو مذہبی قیادتیں ہیں، کیا یہ کام کر رہی ہیں؟ بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ بعض دفعہ تو خطابت یہ اس طرح ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو ہیٹ سپیچ ہو رہی ہوتی ہے کہ نفرت پھیلائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو بعض چھوٹی چھوٹی باتیں انیق صاحب ہوتی ہیں، مجھے اشفاق احمد صاحب یاد آئے، جی وہ کہتے تھے کہ جو بڑے بڑے کام ہیں وہ چھوٹے چھوٹے باتوں سے ہوتی ہیں، کیونکہ بڑی ہمارا چھوٹی اینٹوں سے ملتی ہے۔ یعنی اتنا ہی نا کہ بچوں کو یہ سکھانا کہ سوری کا لفظ سکھانا یا معذرت چاہتا ہوں، جی بہت بڑی تربیت ہے۔ جی، یہ شکریہ ادا کرنا، باری باری پہ شکریہ، تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ، ہر چھوٹی سی بات پہ۔ اب یہ ادب کا ایک تقاضا ہے کہ بڑا کوئی چھوٹا سا احسان بھی آپ کے کرے، آپ کو راستہ دے رہا ہے، آپ کو نشست دے رہا ہے، آپ کے لیے جگہ چھوڑا ہے، آپ کو ذرا سی عزت دے رہا ہے، آپ اس کو شکریہ کہیں، آپ زیادہ عزت دیں اس کو۔ اور معذرت چاہتا ہوں جی، مناسب، اپنے بچوں سے اس طرح بات نہیں کرنا، اوے عابد ادھر آ جا، مطلب بیٹا، اچھا ہماری والدہ نے اس پہ، ہمارے والدین دادا بڑا ہی کہی ہے کہ آپ نے اماں نہیں امی جان بولنا ہے، جی ابو جان۔ اب اس لفظ میں کتنا فرق ہے جو مستقل، ابو جان، دادا جان، دادی جانی، دادا جانی، نانا جانی، بیٹا جی، بیٹیا جی۔ ابھی پہلے بزرگ ہمیں بیٹیا اس طرح بولتے تھے۔ اب یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ آداب یعنی گفتگو گھر میں بعض سلیقہ اتنے سیکھ رہا ہے کہ وہ آگے جا کے بھی ایسے ہی بولے گا۔
اور پھر بچے ہمارے گھروں میں آ کے بولتے ہیں کہ امی بابا وہ تو ایسے بات کر رہے تھے، یعنی ان کو عجیب لگتا ہے کوئی اور جی ہاں اس طرح بات کرو، کہ بچے کو پتہ لگ گیا کہ میں نے کیسے بات کرنی ہے۔ بلکہ ہمارے استاد جو ہے نا وہ سزا بھی دینے ہوتی تو مرغا بن جائیے بولتے تھے بڑی ادب سے کہ تو اب یہ ہے کہ سزا تو دے رہے ہیں لیکن ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا۔ اور اس میں ریڈنگ کا بڑا دخل ہے نک صاحب، کہ بچوں کو جیسے کراچی کا ایکسپو لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں ابھی ماشاءاللہ بڑی رونق ہوتی ہے کہ بچوں کو آپ لے جائیں کتابیں پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پروفیسر کہا کرتے تھے عفنان ٹو رائٹ کوالٹی مٹیریل یو ہیو ٹو ریڈ کوالٹی مٹیریل، کہ آپ کو اگر اچھی بات کرنی ہے تو بہت زیادہ آپ اچھا پڑھیں گے، اچھا سنیں گے تو پھر آپ کا نکلے گا بھی ٹھیک ہے، اچھا۔ لیکن دوبارہ اسی بات پہ آ جاتے ہیں ہم، یقیناً بہت اچھا پڑھیں گے تو بہت اچھا لکھیں گے بھی اور اچھا بنیں گے بھی، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ اوئے ابے تبے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے کہا تھا 3 سیگمنٹ ہیں بڑے ہمارے پاس ہمارے معاشروں میں۔ آدمی دوستوں سے بھی سیکھتا ہے، لیکن ابھی ہم نہیں آ رہے اس طرف۔ والدین، کیا والدین جو ہمارا آج کا موضوع ہے آداب گفتگو، شائستگی، نفاست گفتگو میں بھی ایک پاکیزگی ہونی چاہیے، ایک گالم گفتار گفتگو میں نہیں۔ بچہ اگر گالی دیتا، یعنی جو آپ بات فرما رہے ہیں، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری زبان سے کوئی گالی نکل جائے، اور اگر یہ گالی کا مطلب یہ کہ میں نے گالی دی ہے اور اگر ہمارے ابا کو معلوم ہو گیا یا ہماری اماں کو معلوم ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے والدین توجہ دے رہے ہیں؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایتھکس کیا ہمیں سکھائے جا رہے ہیں؟ یہ بچہ جو ہمارا بڑے اچھے اسکولوں میں جاتا ہے، ہمارے بچے سب، لیکن کیا ان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو بیٹا جھوٹ نہیں ہوتا گفتگو میں؟ یہ آپ نے جو بات کی کہ اب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ کام کیا، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ ایک معلوم گاڑی سگنل پہ آپ کھڑے ہوئے ہوں اور سگنل کھل گیا، یعنی گرین لائٹ آ گئی، آپ نے گاڑی آگے نہیں بڑھائی، اور پیچھے سے جو آواز آئے گی وہ دکھتا نہیں ہوئے اور ہارن بجانا شروع کر دے گا وہ آدمی جو پیچھے موجود ہے۔ تو یہ اس کو اب یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ان بیماریوں سے ہم باہر نکلیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کا آخری طبقہ بھی اسی طرح سیدھا ہوگا، صحیح ہوگا جیسے پہلا طبقہ ہوا تھا۔ تو ہمیں ہر چیز پہ سوچنا ہوگا کہ بھائی ہماری اصل قرآن و حدیث کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کی طرف ہے، قرآن کی طرف۔ تو ہم اپنا کیا، یعنی ہم میں سے ہر آدمی سوچے کہ ہم سب میں اسلام کی، ایمان کی ایک اہمیت ہے، کیا ہماری گفتگو قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو آج اتنی آیات پر بات ہوئی، قولوا قولا لینا وقولوا للناس حسنا، خوبصورت بات کرو، بہترین بات کرو، سب سے بہترین بات کرنے والا کون ہے، سب سے خوبصورت بات کرنے والا کون ہے، با اخلاق بات کرو، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں خاموشی بات، کیا ہماری گفتگو اس کے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے، اور جو نظر آ رہا ہے کہ اکثر نہیں ہے، تو ہم اس کی کوشش کریں۔ اور کوشش کے لیے جو ہم نے کچھ باتیں عرض کی کہ بھئی کس طرح کہ آپ خود بھی پڑھیں، خود بھی دیکھیں، اور پھر اپنے بچوں کی بھی تربیت، اپنے شاگردوں کی تربیت، آپ کے جو سب آرڈینیٹ ہیں، ایون اگر باس ہیں تو باس اپنے ملازموں سے کس زبان سے بات کر رہا ہے؟ ٹھیک، میرے گھر میں ملازم یا ملازمائیں ہیں، ماسیاں، میں ان سے کیسے بات کر رہا ہوں؟ سارا غصہ نکال رہا ہوں یا ہماری خواتین نکال رہی ہیں، تو کیا یہ آداب ہیں؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہمیں کتنا ملتا ہے کہ ایک باندی نے ایک پیالہ توڑ دیا، تو حضرت علی کے چہرے پر غصہ آیا، تو ان کا والکاظمین الغیظ، کہ یہ تو غصے کو پینے والے۔ حضرت علی نے فرمایا قظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، کہا میں نے معاف بھی کر دیا تمہیں۔ کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ اب یہ جو ہمارے قیم، ہماری کوالٹیز، ہمارے معیار، ہماری اقدار، کیا یہ اقدار ہمارے اندر ہیں؟ نہیں ہے تو اس کی فکر کریں کہ بھئی کیسے لیں ہم۔ بڑوں کے واقعات گھر میں بچوں کو سنائیں، ان کی زبان پڑھ کے سنائیں، حدیث کے الفاظ سنائیں، کلام کی اہمیت سنائیں، سکھائیں، اسی طرح بات کریں۔ اصل تو یہ ہمارے عمل میں آئے، جب تک عمل میں نہیں آئے گا، باتیں کرنے سے وہ کام سلیقہ گفتار کا آئے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ممبر سے بھی یہ کام ہونا چاہیے؟
دیکھیں ممبر تو ایک لیڈنگ بڑے لیڈرز میں سے ہے نا، اور ممبر قوم کو شیپ کرتا ہے. جی ہاں. تو میں بالکل اپنے اوپر الزام لیتے ہوئے کہوں گا اپنی برادری پر کہ اگر قوم میں خرابی ہے تو جہاں حکمرانوں کا قصور ہے، جہاں ججز کا قصور ہے، جہاں صحافیوں کا، تو وہاں بہت بڑا قصور دینی قیادت کا ہے. اس قوم کے اس بدحالی اخلاقی گراوٹ کا واضح ثبوت ہے کہ ممبر اپنا کردار پورا ادا نہیں کر رہا. اگر ادا کر رہا ہوتا تو لوگوں میں اتنی بدحالی، اتنی بد اخلاقی، اتنی بد تہذیبی کہاں سے آ جاتی؟ تو ممبر تو وہ تو گائیڈنگ پرنسپل ہے، یعنی قرآن حدیث اثر ہے، اور قرآن حدیث کو بنانے کے نمائندے جو ہیں، جو ذمہ داری جو ہے وہ ممبر پہ آ رہی ہے. تو ممبر کو یہ بات، اور میں نے یہ ممبر پہ موضوع بہت کم سنا ہے، جو موضوع آج آپ نے رکھا ہے ماشاءاللہ کہ اسلام میں آداب گفتگو کیا ہیں. یہ ممبر پہ موضوع نہیں ڈسکس ہوتا ہمارا، بہت ریئر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. تو ممبر کو ڈسکس کرنا چاہیے. قرآن حدیث بھرا پڑا ہے اس سے، اس طرح کی باتیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال، آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارا. یہ فرمائیے کہ دعوت دین دیتے ہوئے، یعنی ایک داعی دین کے لیے آداب گفتگو کی کیا اہمیت ہے؟ دین کا پیغام پیش کرنا ہے، فوراً قرآن کریم کی آیت ذہن میں آتی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو جو داعیان دین ہیں دنیا بھر میں، آپ تو بہت زیادہ جانتے ہیں، تو ان کو ایک تو علمی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، یعنی اندر سے بھرے ہوئے ہوں، وہ دین کو مکمل جانتے ہوں، اور ان کو پریزنٹیشن بھی ایسی آنی چاہیے کہ واہ 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 یہ آدمی کس انداز سے، کس شائستہ انداز سے. اور جو آپ نے بات فرمائی قلّ من دلّ، بات کرو دلیل کے ساتھ، تو اس میں شائستگی کا تناسب کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ بات وہی ہے جی، جب کمی آتی ہے نا تو قوم کے سب طبقوں میں کمی آتی ہے، اور بڑوں میں آتی ہے تو بڑوں کی وجہ سے چھوٹوں میں آتی ہے. اور جب پہلے قال الملأ الذین استکبروا، سارے انبیاء کی قوموں کے ساتھ یہ وہ بڑے خراب ہوتے ہیں، پھر نیچے والے. تو داعی تو دیکھیں، پہلی تو میں بات عرض کروں، بڑی اہم آپ نے توجہ نقطہ، ہر مسلمان داعی ہے. ٹھیک ہے، لیول کا فرق ہے، لیول کا فرق ذرا بڑے پہ زیادہ ہے، جو اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہے، عالم یا اسکالر ہے، وہ زیادہ ہے. ہر مسلمان داعی ہے. اور دعوت میں قرآن کی جتنی آیتیں دیکھیں، بہت کم آیتیں اس سے خالی ہیں جو آپ نے فرمایا. جی ہاں. احسن، بہترین قول، دعا الی اللہ عمل صالحا، اور بالحکمہ. حکمت کا مطلب یہی ہے کہ ایسی بات نہ کریں جس سے مخاطب بگڑ جائے. ٹھیک ہے. اور کمال قرآن کریم کا اعجاز حکمت کو پہلے رکھ رہا ہے، موعظت کو بعد میں رکھ رہا ہے، اور موعظہ کے ساتھ بھی کنڈیشن لگا رہے ہیں حسنہ. کہ سبحان ایسا نہیں اتنی خطرناک باتیں کرو، ڈراؤ تم ایسے نہیں بھائی، پیار محبت سے ایسے ایسے ایسے. موعظۃ الحسنہ، خوبصورت واعظ کہ سننے والا کہے واہ 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 جی کیا خوبصورت بات کی، میرے دل کو چھو گئی آ کے. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. یہ ساری آیتیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یعنی اب آپ غور فرمائیں، ہماری دعوت سے دوست دشمن بنتا ہے، دشمن دوست بنتا ہے. ہم تو دعوت ایسی دیتے ہیں کہ بھائی ایک بھی اختلافی مسئلہ ہے اس کو بیان کریں گے، غصے سے تمہاری ایسی کی تیسی بھاگ جائیں گے سب لوگ کہ میرے مرید نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، خوش ہو جائیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ قرآن کہہ رہا ہے بلکہ کہ آپ کی دعوت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ بدترین دشمن بہترین گرم جوش دوست بن جائے. کیا ہماری دعوت کا نتیجہ نکل رہا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا میں اگر ایکسپلیسٹ بات کروں، کیا دیوبندی بریلوی جب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں آپس میں محبت بڑھتی ہے یا غصہ بڑھ جاتا ہے؟ کیا اہل حدیث اور دوسرے مقلد غیر مقلد بیٹھتے ہیں، شیعہ سنی بیٹھتے ہیں، غصہ بڑھ جاتا ہے، نفرت بڑھ جاتی ہے یا محبت بڑھ جاتی ہے؟ اس کا مطلب دونوں دعوت نہیں چل رہی. کیا غیر مسلموں کے ساتھ ہماری بات کا انداز یہ ہے کہ عداوتن کأنہ ولی حمیم کے بدترین دشمن بہترین دوست بن جائیں؟ کم از کم ہماری نیت بھی ہوتی ہے سبحان اللہ کہ میں اس کو ایسے بات کروں کہ ہم دونوں دوست بن جائیں. سبحان اللہ. اور آپ نے تو کینوس اس کا اور بڑھا دیا. ہمارے گھر کے معاملات ہیں نا یہ تو، وہ جو آپ نے بات کی دیوبندی بریلوی وغیرہ سنی شیعہ وغیرہ، یہ تو ہمارے گھر کے معاملات ہیں کہ ہمیں بہترین انداز میں شائستگی کے ساتھ بات کرنی ہے. جادلہم بھی آپ نے فرمایا نا. جی وہ مکالمہ منع نہیں ہے. جی مکالمہ منع نہیں ہے، لیکن بہترین دلائل کے ساتھ. لیکن جو آپ نے بات فرمائی جس سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کینوس بڑا کر دیا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. اہل کتاب اللہ اکبر وہ تک ہوں، آؤ
جو کامن چیزیں اس پہ اشتراک کر لو. اللہ اکبر. تو ہم یعنی قرآن دعوت دے رہا ہے اہل کتاب سے بات کرنے کے لیے. تو جو ہمارے گھر کے مسائل ہیں، یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ، ہم آپس میں ایک دوسرے سے شائستگی کے ساتھ بات کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے، تو ہم قرآن کریم کا جو پیغام ہے اس کو نہیں مان رہے. صحیح. ٹھیک. قرآن کریم تو کہاں تک بات فرما دیتا ہے کہ قولوا للناس حسنا، سبحان اللہ. تمام انسانیت کے ساتھ بہترین انداز سے بات کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. کل انشاءاللہ ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.